کلام مقدس میں مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 22واں باب 35ویں آیت سے 38ویں آیت کے آخر تک آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، جہاں اس طرح سے لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا، کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کسی چیز کے نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، اے خداوند، دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، بہت ہیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی خامی اور کمزوریوں کو مانتے ہوئے تیرے پاک روح کے لیے التجا کرتے ہیں کہ جب تیرا ادنا خادم تیرے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچائے تو خداوند بہتوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، بہت سے لوگوں کا ایمان ترقی کرے، اور وہ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا وہ بھی اس کی طرف کھنچے چلے آئیں، اور تیرے پاک کلام کے وہ حقائق جو تو نے ہم تک پہنچائے وہی تیرے لوگوں تک پہنچے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ عزیزو، کلام مقدس میں بہت سے ایسے حصے ہیں جنہیں ہم نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے وہ معنی پہنائے جو ان کا حقیقی منشا نہیں تھا۔ ہم نے ان حصے کی تعویل اور تفسیر کرتے وقت ایسی کھینچا تانی سے کام لیا کہ نہ تو ہمیں خدا کا خوف رہا اور نہ ہی ہم نے کلام کی اس روح کو سمجھا۔ خدا کا مطلب ان آیات سے یا ان بیانات سے کچھ اور تھا، اور ہم نے کچھ اور مطلب نکال لیا۔ انہی حصوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 22ویں باب کی 36ویں آیت ایک ایسی آیت ہے جسے ہم میں سے بہتوں نے اس طور سے نہیں سمجھا جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا۔ سنیے کیا لکھا ہے۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ غور سے سنیے، یہ بیان خداوند یسوع مسیح نے دیا، اور یسوع مسیح پر سارے ایمان رکھتے ہیں جتنے کلام مقدس پڑھنے والے ہیں کہ وہ سلامتی کا شہزادہ۔ اب سلامتی کے شہزادے کی طرف سے دیا جانے والا یہ بیان انتہائی دلچسپ ہے۔ کیا سلامتی کے شہزادے خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ کہا تھا، یا شاگردوں کو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حملہ آور ہونے کے لیے تلوار خریدو؟ کیا خداوند یسوع مسیح انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے تحفظ کے لیے تلوار خریدو؟ یا اس کا مطلب کچھ اور تھا؟ کیونکہ اس سے قبل جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں خداوند نے اور کہا تھا۔ متی رسول کی معرفت انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 5ویں باب کی 39ویں اور 40ویں آیت، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی سلامتی کے شہزادے نے یہ فرمایا تھا، شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے، تیرا کرتا لینا چاہے
تو چوگا بھی اسے لینے دے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو متی رسول کی انجیل میں سلامتی کے شہزادے نے فرمائے۔ اب اس بات سے پتہ ہمیں یہ چلا کہ حقیقی جنگ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تاریکی کے حاکموں کے ساتھ ہے، جیسا افسیوں کے خط میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور پولس رسول کی معرفت بڑا واضح طور سے بتایا گیا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں۔ یہ ہے جنگ کا نقشہ اور کن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ اب لازم یہ ہے ایک ایماندار کے لیے کہ ہم اس بڑی جنگ کے لیے، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے۔ دنیا نے وہ اپنے جو جنگیں ہوئیں ان کو جنگ عظیم کا نام دے دیا، لیکن یہ ان جنگ عظیم جو ہم نے لڑی انسانوں نے اس دنیا میں، وہ پہلی ہو دوسری ہو، یہ ان سے بھی کہیں زیادہ بڑی جنگ ہے۔ اور کلام مقدس کا منشا یہ ہے، ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اس بڑی جنگ جو تاریکی کے حاکموں، حکومت والوں، اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، ان کے خلاف پورے طور سے مسلح ہو۔ اگر آپ پورے طور سے مسلح نہیں ہیں ان کے خلاف تو آپ یہ جنگ لڑ نہیں سکتے۔ دراصل اس دنیا میں ہمیں جن ہتھیاروں یا جس اسلحہ خانے کی ضرورت ہے، انہی ہتھیاروں کی ہمیں روحانی جنگ میں بھی ضرورت ہے۔ پھر سنیے کیا کہہ رہا ہوں، آپ شاید پریشان ہو گئے ہوں کہ اس دنیا میں ہمیں جن ہتھیاروں یا جس اسلحہ خانے کی ضرورت ہے، انہی ہتھیاروں کی ہمیں روحانی جنگ میں بھی ضرورت ہے۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یاد رکھیے کہ ہر زمینی ہتھیار کسی نہ کسی روحانی ہتھیار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلام مقدس کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ ملاحظہ کیجئے کہ پولس رسول کی معرفت دنیاوی یا زمینی ہتھیاروں کا تعلق روحانی ہتھیاروں کے ساتھ کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ افسیوں کے خط کے 6 باب کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جیسے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا لاغا دعا کیا کرو۔ آپ کے پاس سب ہتھیار ہیں۔ کلام مقدس نے یہی کہا تھا کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ ایک بھی ہتھیار ایسا نہیں ہے جسے باندھے بغیر آپ ابلیس کے، تاریکی کے حاکموں کے اور آسمانی فوجوں کے مقابلے میں آ سکے۔ تمام سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت۔ یہ سارے ہتھیار کیا ہیں؟ میں نے جو کہا تھا پہلے کہ ان زمینی ہتھیاروں کو کسی نہ کسی طرح روحانی ہتھیاروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بختر، سپر، خود، تلوار وغیرہ۔ یہاں ان الفاظ کے لفظی معنی نہیں لیے جا سکتے، یہ سمجھ لیجئے، بلکہ لکھا جو ہے بڑا واضح ہے۔ راست بازی کا بختر، ایمان کی سپر، نجات کا خود اور روح کی تلوار، یہ ہیں وہ ہتھیار جن سے ہم نے ابلیس کے خلاف جنگ لڑنا ہے۔ خداوند یسوع نے اپنے ہر ایک شاگرد سے کہا کہ اپنے پاس تلوار رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے کس تلوار کا ذکر کیا؟ کون سی تلوار اس نے کہا کہ اپنے پاس رکھے؟ کیا
یہ ظاہری یا دنیاوی تلوار تھی جسے رکھنے کا اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا. بیشتر مرتبہ، بہت مرتبہ جب خداوند یسوع مسیح نے مجازی یا اشتراطی طور پر بات کی تو لوگوں نے اس کی بات کو غلط سمجھا، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج ہم بھی غلط سمجھتے ہیں ان کے کئی الفاظ کو. یہاں تک کہ جب یسوع نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی تو نیکودیمس جیسا پڑھا لکھا شخص بھی اس کی بات کو نہیں سمجھ سکا. جب یسوع نے روحانی طور سے پیدا ہونے کی بات کی تو نیکودیمس نے اسے دنیاوی طور سے لے لیا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح روحانی بات کر رہے تھے. اور نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک اور موقع پر جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی تھی کہ ابن آدم کا گوشت کھانے اور خون پینے کی بات کی تو بھیڑ میں سے بہتیروں نے اس بات کو ظاہری طور پر لیا. کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح اپنے بدن کے کھانے کی بات کر رہے ہیں، اپنے گوشت کے کھانے کی بات کر رہے ہیں اور خون کے پینے کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں نے اتنا برا منایا کیونکہ ان کو روحانی بات کی سمجھ نہیں آئی. وہ اسے دنیاوی طور سے لفظی طور پر لے رہے تھے. اور سنیے کیا ہوا جب انہوں نے بات نہ سمجھی نا تو کیا ہوا؟ یہاں تک کہ اس کے بعد، یعنی مسیح خداوند کے اپنے گوشت کے کھانے اور خون کے پینے کی بات کرنے کے بعد بھیڑ میں سے بہتوں نے اسے ظاہری طور سے لیا. اور لکھے یہاں تک کہ اس کے بعد بہتیروں نے یسوع کی پیروی سے منہ موڑ لیا. جب خداوند یسوع کی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے یسوع کی پیروی سے منہ موڑ لیا. اور یوحنا رسول کی معرفت یہ بتایا گیا ہے، یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، 6 باب 52ویں آیت، 60ویں آیت اور 66ویں آیت. چلیے اپنی بات پر میں واپس آتا ہوں، تلوار کی بات کرتے ہیں. کیا یہاں خداوند یسوع مسیح ظاہری تلوار کی بات کر رہا ہے کہ یہ تلوار خرید لو؟ اگر اس کا مطلب ظاہری تلوار تھا، چلو جی کوئی کہے کہ جی یہاں واضح لکھا ہے کہ اس نے کہا تلوار خریدو. اگر خداوند یسوع مسیح کا مطلب ظاہری تلوار تھا تو اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کے استعمال سے پطرس کو کیوں منع کیا؟ اگر خداوند نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو آپ مانی لینا چاہتے ہیں دنیاوی طور سے یا لفظی طور سے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف ہی پطرس کو منع کر دیا کہ تلوار کا استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر ایک اور کام کر دیا. اس نے جس شخص کا، ملخص نامی شخص کا کان پطرس نے اڑایا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اسے اچھا کر دیا. اگر اس کا مطلب یا اس کی مراد اسی تلوار سے ہوتی تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے تو پطرس کو منع بھی کیا. لکھیں شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا. اس نوکر کا نام ملخص تھا. یسوع کے دشمن جو اسے قتل کرنے آئے تھے ان پر یسوع کے رحم کو ذرا ملاحظہ تو کیجیے. کیا قابل غور رحم ہے اس کا کہ وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس کے دشمن ہیں. پطرس نے کان اڑا دیا اور اس نے اپنے دشمنوں پر اپنا رحم اس طرح ظاہر کیا کہ اس کے کان کو چھوا اور اس شخص کا کان اچھا کر دیا. یہ ہے اس کا رحم. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ تلوار کا استعمال چاہتا دنیاوی کا، پھر وہ پطرس کو شاباش دیتا اور کبھی نہ کہتا کہ اپنی تلوار جو ہے وہ میان میں کر لے، اور اس شخص کا کبھی کان اچھا نہ کرتا. دراصل جس طریقے سے پطرس نے اپنے خداوند کی حفاظت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، یسوع نے اس کے طریقے کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا. یسوع نے اسے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے. کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ دیر کی بات نہیں ہے. یہ بڑے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اور
یہاں جو ایک بھید خداوند نے بتایا تھا، مجھے بھی زندگی میں پہلی دفعہ یہ سمجھ آیا، چونکہ رومی فوج جو ہے اس میں ایک تمن جو ہوتا تھا، ایک برگیڈ کہہ لیجیے، ایک تمن جو ہے وہ کم از کم 6000 سپاہیوں پر مشتمل ہوتا تھا. اور خداوند یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک تمن، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہودا تو پہلے ہی چلا گیا، وہ تو دشمنوں کے اسکواڈ میں شریک ہو گیا، وہ تو دشمنوں کا ساتھی بن چکا تھا، بلکہ وہ مسیح کے دشمنوں کی قیادت کر رہا تھا. تو خداوند نے کہا کہ 11 تم ہو، 12واں میں ہوں، تو میں باپ سے درخواست کروں تو وہ 12 تمن سے بھی زیادہ بھیج سکتا ہے. تمہارے ایک ایک کے لیے 6,000 جو خداوند کی فوج ہے وہ آ سکتی. لیکن خداوند کا مطلب یہ زمینی جنگ تھا ہی نہیں، کبھی اس نے زمینی جنگ کی بات ہی نہیں کی. مسیح کو کسی زمینی دفاع کی ضرورت نہیں تھی کہ زمین پر اس کا کوئی دفاع کرے. اگر وہ چاہتا تو طاقتور، مجھے مہربانی کر کے یہ لفظ استعمال کرنے دیجئے کہ طاقتور آسمانی ایئر فورس، جس کے لیے وہ فرشتے کہہ رہے ہیں، آسمان سے آتے. اور میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے آسمانی طاقتور، آسمانی ایئر فورس کی خداوند بات کر رہا ہے. وہ تو اگر چاہتا تو وہ انہیں بھی استعمال کر سکتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے دشمن اسے گرفتار کرنے سے پہلے ہی زمین پر گر پڑے. کیا دفاع کی ضرورت ہے؟ کیا تمنوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا فوج منگوانے کی ضرورت ہے؟ کیا آسمانی فوج منگوانے کی ضرورت پڑی؟ آپ کلام مقدس پڑھ کے دیکھ لیجئے. پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریشیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا، کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے سے جواب دیا، یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا، میں ہوں. اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. اس کے دشمن اسے پکڑنے کے لیے آئے، اپنے ہتھیاروں سمیت آئے ہیں اور پوچھتے ہیں. جب پوچھا گیا کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو، انہوں نے کہا جی یسوع ناصری کو ڈھونڈتے. اور جب یسوع ناصری نے کہا کہ میں ہی ہوں، تو کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. کون یسوع کے مقابل آ سکتا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب 30 آیت سے 6 آیت تک پڑھ کے دیکھ لیجیے. مسیح خداوند کی الہی قوت اس کے انسانی بدن سے ظاہر ہوئی. اور یہی کچھ پہاڑ پر جب صورت تبدیل ہوئی تو وہاں بھی ہوا تھا. جب یسوع کے 3 شاگرد اس کا جلال دیکھنے کے بعد کلام مقدس کہتا ہے کہ منہ کے بل گر پڑے. متی رسول کی انجیل کا 17واں باب. خدا یسوع کے قاتلوں کو ایک اور موقع دے رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص عقل یہ کام کرتی ہے کہ اس سارے واقعے میں خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے قاتلوں کو ایک اور موقع دے رہا ہے. پتہ ہے آپ کو کیوں موقع دے رہا ہے؟ تاکہ وہ جان لیں کہ جسے وہ گرفتار کرنے آئے ہیں، جسے مصلوب کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کون جس کے سامنے یہ دشمن گرے پڑتے چلتے. اس لیے خداوند نے موقع دیا کہ تم اسے جان لو جسے گرفتار کرنے اور مصلوب کرنے آیا. گتسمنی اور کلوری کے مقام پر گھمسان کی جنگ، گریٹ وار، عظیم جنگ ہے، کے متعلق بتانے سے پہلے یسوع نے پطرس کو خبردار کر دیا تھا کہ شیطان تم پر حملہ کرنے کو ہے. کلام مقدس میں لکھے، شمعون شیطان نے کیا کیا ہے؟ کبھی آپ نے کلام مقدس پڑھا؟ شیطان نے تم کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. شمعون سے خداوند مخاطب ہے جو تلوار نکالتا ہے. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. اس نے کہا، اے پطرس،
میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ مقدس لوکا کی معرفت انجیل کا یہی 22واں باب ہے، 31ویں اور 34ویں آیت سے۔ پطرس اور اس کے ساتھ کچھ اور باقی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ در حقیقت یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے ذہن میں مستقبل کے بارے بہت سے خیالات پائے جاتے ہوں گے۔ یہ ماننے والی بات ہے کہ پطرس واقعی خداوند کو بہت پیار کرتا تھا، اور اس کا واضح اظہار جو ہے وہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب اس نے اپنے خداوند اور اپنے مالک کی حفاظت کے لیے تلوار نکال لی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، خداوند کے لیے غیور تھا، خداوند کے محبت میں اس نے تلوار نکالی تھی۔ جہاں غلطی ہوئی وہ ہم نہیں سمجھے، اس کے عمل کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے تلوار سے کان اڑا دیا۔ دراصل اس کا تلوار نکالنا اور کان اڑانا اپنے خداوند کی اس طرح سے حفاظت کرنا جو تھا، اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی عقل پر بھروسہ کر رہا تھا، اور یہی غلطی تھی اس کی۔ آج بھی بہت دفعہ ہم بائبل مقدس کا دفاع، جس کے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے منہ کے الفاظ ہیں یا خدا کا کلام ہے، اس کے دفاع کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں دفاع کر سکتا ہوں اس کا۔ ہم اپنی عقل اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، خداوند پر چھوڑ دیجیے۔ ایسا کرنا خداوند کو پسند نہیں آیا، اسی وجہ سے اس نے اپنے انتہائی محبوب خداوند کا انکار بھی کر دیا۔ اگر ہم اپنی طاقت اور اپنی عقل پر بھروسہ کریں گے تو پطرس سے زیادہ ہم مضبوط نہیں ہیں۔ وقت آنے پر شاید ہم بھی اپنے مسیح کا انکار کر دیں، لیکن جب اپنے خداوند پر بھروسہ کریں گے، اس کی حکمت پر بھروسہ کریں گے، اس کی طاقت پر بھروسہ کریں گے، تو وہ سامنے آگ بھی ہو تو صدرک میشک اور عبدالنجو جیسے لوگوں کو قوت بخشتا ہے کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دانیل کے سامنے شیروں کی ماند ہو تب بھی ان کو قوت ملتی۔ انکار اسی وقت لوگ کرتے ہیں جب اپنی عقل اور اپنی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس نے انکار کیا اور اس کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے، تو کلام مقدس کہتا ہے وہ زار زار رویا۔ افسوس مجھ پر، افسوس ان سارے لوگوں پر، ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے خداوند کا انکار کیا، پر ہم پطرس کی طرح کبھی زار زار نہیں روئے۔ جب آپ دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ خداوند کا انکار نہیں ہے؟ زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ انکار نہیں ہے خداوند کا؟ لیکن ہم تو کبھی پطرس کی طرح روئے ہی نہیں ہے نا۔ اور جب وہ زار زار رویا تو کلام مقدس کہتا ہے خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا اور پطرس کو وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ وہ پطرس جو اس کا انکار کر رہا تھا، وہ پطرس جو اس کو لعنت ملامت کر رہا تھا، کلام کہتا ہے جب خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، میں تو ان الفاظ سے بڑا متاثر ہوں۔ یسوع کی ایک نظر آپ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ اس نے انکار کیا، پطرس کی طرف خداوند نے دیکھا تو زار زار رونا شروع ہو گیا۔ پطرس اور اس کے دیگر ساتھی بھی آزمائش کی گھڑی میں ناکام ہوئے تھے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ جو کچھ خداوند کا مدعا تھا، جو خداوند کا منشا تھا، وہ اسے نہیں سمجھ پائے۔ پطرس ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ آزمائش کی گھڑی میں ناکام ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے صرف کہ انہوں نے خدا کے سب ہتھیار نہیں باندھے ہوئے تھے، بلکہ دنیاوی یا جسمانی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اب پھر واپس میں اپنی بات پر آتا ہوں
کہ خداوند کون سی تلوار کی بات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یسوع مسیح دنیاوی تلوار کی بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنے واقعات آپ کو سنائے، جو بھی کلام مقدس میں سے حقائق بیان کیے، ان کے مطابق خداوند یسوع مسیح دنیاوی تلوار کی بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس نے پطرس کو اس کے استعمال سے منع کیا تھا۔ اب کلام مقدس جب حقیقی تلوار کا انکشاف کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ خداوند کس تلوار کی بات کر رہے تھے۔ لکھے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، یہ اس تلوار کی خداوند بات کر رہے تھے۔ ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا، اور مکاشوہ کی کتاب میں بھی اس تلوار کی بات کی گئی جسے یسوع مسیح آخر کار اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ دیکھا ہے قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے۔ مکاشوہ کی کتاب 19واں باب 15ویں آیت۔ یہ ہے وہ روح کی تلوار، یا جس تلوار کی خداوند بات کر رہا تھا، جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی اس کا کلام۔ اور بیابان میں ابلیس کے خلاف آزمائش میں، ابلیس کے خلاف اس لڑائی میں جب آزمائش تھی خداوند کی، یسوع نے اسی تلوار کا استعمال کیا۔ جب اس نے تینوں حملے جو تند و تیز اور غضبناک حملے تھے، آزمائشیں تھیں جب ابلیس نے کی، تو یسوع کا ہتھیار یہی رہا، خدا کا کلام۔ اس نے کہا، لکھا ہے، متی رسول کی انجیل کا 4واں باب پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اس نے خدا کے کلام کو اپنا ہتھیار بنایا، اور یسوع شاگردوں کو بھی اس غضبناک جنگ کے لیے تیار ہونے کو کہہ رہا تھا جو ان کے سامنے تھی، یا جو انہیں درپیش تھی۔ وہ انہیں ابلیس کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہہ رہا تھا۔ ابلیس کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہنے کے بعد کیا ہوا؟ گتسمنی باغ میں لے جا کر دعا کے لیے کہا کہنے، اور وہاں تاریکی کے حاکموں کے خلاف جنگ کے ذریعے خداوند یسوع نے ان پر ظاہر کر دیا کہ ان الفاظ سے اس کا مطلب کیا تھا۔ کیونکہ لکھا ہے اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور سبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ یہ الفاظ جو ہیں جاگتے رہو، ان کو مہربانی کر کے غور سے سن لیں، اپنے دلوں پر نقش کر لیں۔ اب شاگردوں نے کیا کیا؟ وہ جاگنے اور دعا کرنے کے بجائے نیند سے مغلوب ہو گئے۔ جس طرح ہم بھی گرجا گھروں میں، کنونشنز میں، سیمینارز میں خدا کے خادم کلام سناتے ہوتے ہیں، ہم اپنے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جنگ یسوع نے اکیلے ہی لڑی، یا تین لوگ، پطرس بھی اور زبدی کے دونوں بیٹوں بھی، یہ تو سوئے پڑے تھے۔ یہ جنگ خداوند یسوع مسیح نے اکیلے لڑی۔ جب اس نے واپس آ کر دیکھا کہ شاگرد اس جنگ کو کس طرح لڑ رہے ہیں، تو کیا ہوا بلا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سونے کے سبب سے یہ جنگ ہار چکے تھے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ وہ تو ایک طرح سے ناک آؤٹ ہو گئے تھے اس جنگ میں، جس جنگ کے لیے خداوند انہیں یہاں لایا تھا۔ دیکھا ہے، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مشرد ہے مگر جسم کمزور۔ پطرس کے پاس تلوار موجود تھی، لیکن غلط تلوار تھی، یعنی وہ نہیں تھی جس کی یسوع نے بات کی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو پھر سویا نہ ہوتا جب گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح لے کر گئے تھے۔ اسے تو روحانی تلوار رکھنے کو کہا گیا تھا، جاگو اور دعا کرو تاکہ گتسمنی باغ میں آزمائشوں سے لڑے۔ انہیں تو کہا گیا تھا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن وہ سو گئے، اس لیے پطرس آزمائش میں پڑ گیا اور دشمنوں کے جال میں پھنس گیا۔ اس لیے روحانی تلوار رکھنے کی تیاری کے لیے اسے دنیاوی تلوار
میان میں کرنا پڑی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یسوع نے کہا تھا ان کے پاس جو 2 تلواریں ہیں وہ بہت ہیں۔ یہ الفاظ غور سے سنیے، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈ کیا ہے لوگوں نے، بہت سو نے۔ یسوع نے کہا تھا ان کے پاس جو 2 تلواریں ہیں وہ بہت ہیں، اس لیے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں یسوع دنیاوی تلواروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لکھا ہے انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا بہت۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یسوع نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ 2 تلواریں بہت ہیں، These 2 swords are enough، یہ نہیں کہا خداوند نے، بلکہ اگر آپ انگریزی کے الفاظ پڑھیں تو وہاں خداوند نے کہا تھا it is enough، جس کا ترجمہ ہمارے پاس اردو میں آیا بہت ہیں۔ it is enough کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ گفتگو بند کر دو۔ جو تلواروں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جو تلواریں تم ذہن میں لیے ہوئے ہو، اب اس کو بند کر دو، اس گفتگو کو۔ تو ہم نے سمجھا کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ جی 2 تلواریں جو ہیں یہ بہت ہیں، دراصل خداوند کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اگر یسوع کا مطلب دنیاوی 2 تلواروں سے ہوتا تو ذرا سوچئے کہ اگر جنگ ہی یسوع مسیح کا مقصد تھا، غور سے سنیے جملہ، اگر جنگ تلواروں کے ذریعے کرنا خداوند کا مقصد ہوتا تو 12 بندوں کے پاس 2 تلواریں کیسے کافی ہو سکتی ہیں بھائی؟ اگر تم یہ مطلب لیتے ہو کہ بہت ہیں تو خداوند نے کہا تھا کہ یہ تلواریں بہت ہیں، تو پھر 12 بندوں کے لیے 2 تلواریں کیسے کافی ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یسوع کا مطلب یہ تھا کہ صرف 2 تلواریں ہی بہت ہیں، تو جو کچھ اس نے اس سے پہلے کہا تھا وہ تو اپنے الفاظ کو رد کر رہا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہو، اس نے کہا تھا جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ لہٰذا ان الفاظ سے اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت ہو گیا، اٹ از انف، اب اس گفتگو کو بند کر دو، کیونکہ یہ وقت پہاڑ پر جا کر دعا کرنے کا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ تھا اس جگہ کی طرف قدم بڑھانا جہاں ان کے سامنے روحانی جنگ تھی۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ بہت، اٹ از انف۔ انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں۔ اس نے ان سے کہا بہت۔ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع چاہتا تھا کہ وہ اس گفتگو کو ختم کرے، چونکہ وہ یسوع کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے جو اس نے اس سے پہلے کہی تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس گفتگو کو ختم کرے، کیونکہ خداوند نے کہا مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ انہیں 2 تلواروں کی نہیں بلکہ 2 دھاری تلوار کی ضرورت تھی، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہی وہ طاقتور ہتھیار ہے جو یسوع اپنے دشمنوں کے خلاف اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کی یہ الفاظ۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر یسوع کا مطلب روحانی تلوار سے تھا تو پھر اس نے یہ کیوں کہا تلوار خرید لو؟ ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جی یسوع کا مطلب اگر روحانی تلوار سے تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ تلوار خریدو؟ جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ روحانی باتوں کو اس انداز سے یا اس طریقے سے بیان کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یسوع نے اپنی تماثیل میں کسی چیز کو بیچ کر کچھ خریدنے کی مثال استعمال کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے متی رسول کی انجیل 13واں باب 44ویں آیت، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور کھیت کو مول لے لیا۔ کچھ بیچ کر خریدنے کی بات یہاں بھی ہوئی۔ یاد رکھیے کسی روحانی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ سب کچھ بیچنا، جس کو میں ترک کرنا کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ سب کچھ بیچنا یا ترک کرنا پڑے گا جو اس روحانی چیز کے حصول میں مشکل ہے یا رکاوٹ ہے۔
اس لیے وہ سب کچھ بیچ دو اور کیا کرو، اسے ترک کر دو، تاکہ اس روحانی چیز کے حصول میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ آسمان کی برکتیں صرف اسی وقت، یہاں ان الفاظ کی مناسبت سے لفظ خریدی استعمال کر رہا ہوں، دوسرے معنوں میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ معنوں میں اسی وقت حاصل کی یا خریدی جا سکتی ہیں جب ہم اپنی خود غرضی کی ہوس کو یا اس کے محرکات کو ترک کر دیں گے۔ جب تک آپ اپنی خود غرضی کی ہوس یا اس کے محرکات کو ترک نہیں کرتے، آپ آسمانی برکات نہیں پا سکتے، آپ آسمانی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ روحانی چیزیں مفت ہیں، پھر بھی ہمیں انہیں خریدنے کو کہا گیا، جیسا کہ خوشخبری کا نبی یشعیاء مفت خریدنے کے بارے خدا کی طرف سے دعوت کا بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ، مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ یہاں بھی بیچنے خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع نے گتسمنی باغ میں پیش آنے والی آزمائش سے پطرس سے کہا تھا، جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب پطرس رسول رجوع کرتا ہے تو اس نے خدا کے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اس تلوار یعنی خدا کا کلام جو ہے اس پر زیادہ توجہ دیں جس پر اس نے توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ پطرس کس طرح بھائیوں کو مضبوط کر رہا اور اس تلوار اور خدا کے کلام کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے، غور سے سنیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ موت میں ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ پطرس کی معرفت دوسرا خط پہلے باب کی 19ویں آیت ہے۔ کیا ہم اس تلوار کا استعمال روزانہ کرتے ہیں؟ ہمیں ہر روز اس تلوار کے استعمال کی ضرورت ہے۔ وہ تلوار نہیں جس کا پطرس نے استعمال کرتے ہوئے ملخوس کا کان اڑا دیا تھا، بلکہ روح کی تلوار کی ضرورت ہے جو خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف دنیا کے پیچھے لگ کے ایک ایسی سمجھ لے کر جو کلام کی سمجھ نہیں ہے۔ جس تلوار سے خداوند یسوع مسیح نے منع کیا اس کے خریدنے میں ہم بہت فکر مند رہتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ قرضہ لے کے بھی بعض اوقات لوگوں سے ادھار لے کے کچھ کر کے پستول خریدتے ہیں، رائفلیں خریدتے ہیں، موزر خریدتے ہیں، کلاشنکوف خریدتے ہیں، پمپ ایکشن خریدتے ہیں، پتہ نہیں مشین گن کیا کیا خریدتے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کہ روح کی تلوار کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ بائبل مقدس خریدنے کو کبھی ترجیح نہیں آپ نے دی، اور اگر خرید لی تو پھر پڑھنے کو ترجیح نہیں دی، اس لیے خرید لی کہ چلو جی گھر چ پئی اچھی ہوندی ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کرنے والی؟ کبھی کبھی آپ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اگر گھر میں 7 افراد ہیں تو بائبل ویکھو گے ایک ہوئے گی یا 2 ہون گے۔ دل کرے پستول اتوں 8 نکل آن، کلاشنکوفاں نکل آن گے۔ لیکن جس تلوار کی بات خدا کا کلام کر رہا ہے، جس تلوار کی بات مسیح نے کی، اس کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس تلوار کے ساتھ جو دنیاوی ہے، آپ ابلیس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے خدا کا پاک کلام جو 2 دھاری تلوار ہے، جس کی بات خداوند کر رہا ہے، جس کو آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا آج تک۔ اسے خریدو، اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنے دماغ میں رکھو، اس سے آپ ابلیس کے خلاف جنگ کر سکتے ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بہت سے لوگ تو بائبل مقدس خریدتے نہیں ہیں، بلکہ یا چرچوں چوک لی، گرجوں چوک لی، تو یا سوچا ہے کہ جی مشنری کو گورا آئے گا یا چرچ والے فنڈ کٹھا کر کے سانوں بہت بائبلاں ونڈ جان۔ کلاشنکوف تو نہیں کدی تساں اس طرح لئی، کلاشنکوف والی پیسے ہے نے، موزر لی پیسے ہے نے، بندوق لی پیسے ہے نے، خدا دا کلام لی کوئی پیسہ نہیں تاڑے،
کیونکہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، خدا کے پاک روح کے تابع نہیں ہونا چاہتے۔ یاد رکھیے، آپ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ پطرس کے پاس تلوار جو تھی اس سے خداوند نے منع کیا۔ اگر یسوع کے پاس یا یسوع کا مطلب یہ ہوتا دنیاوی تلوار تو وہ ضرور پوچھتا۔ اب جو منظر آپ کے سامنے لا رہا ہوں غور سے سنیے، کیوں میں نے کہا تھا کہ کلام مقدس میں جو لکھا ہے بہت ہے، اٹ از انف لکھا ہوا ہے، کیا مطلب تھا خداوند کا؟ اب وہ تلوار ہی کی باتیں کرتے جا رہے ہیں شاگرد جو۔ اگر خداوند کا مطلب تلوار یا دنیاوی تلوار سے ہوتا تو خداوند پوچھتا نا کہ بھی کتنی تلواریں تمہارے پاس ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پڑھ کے دیکھ لیجئے سارا واقعہ، خداوند نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں، کیونکہ وہ تلوار کے گفتگو میں اتنے محو تھے کہ خداوند نے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں۔ انہوں نے اس کے الفاظ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا تمہارے پاس 2 تلواریں۔ میں نے دیکھا لوگوں کو جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اسلحے کے نشے میں اتنے دھوت ہوتے ہیں کہ جی کٹ کے وہ میں انج جی وہ انج میں خریدے انج چلتا ہے انج یہ ہے وہ ہے۔ خداوند کے لوگوں شاید شاگردوں کے دل و دماغ پر بھی اس وقت تلوار چھائی ہوئی تھی، خداوند کچھ اور بات کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اسی فلو میں کہہ دیا 2 تلواریں۔ خداوند نے نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں، خود ہی بتا دیا انہوں نے۔ اس لیے خداوند نے کہا اٹ از انف، بہت ہے، یہ گفتگو اب بند کرو، ہمیں کسی اور کام کے لیے جانا ہے۔ اور وہ تھا پہاڑ پر جا کے دعا کرنے کا۔ میری دعا ہے آج کہ خداوند ہمیں فضل بخشے، ہمیں دنیاوی تلوار کی نسبت زندہ، مؤثر اور زیادہ تیز تلوار کا استعمال کا فضل بخشے، نہ کہ دنیاوی تلوار یعنی موجودہ دور کے ہتھیاروں کا۔ جو کچھ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے اس پر بھروسہ کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ خداوند کے منہ کے الفاظ ہیں۔ دنیاوی ہتھیاروں پر بھروسہ نہ کریں جن سے خدا نے منع فرمایا۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت بخشے، اور دنیاوی تلوار پر بھروسہ کرنے کے بجائے رب الافواج کا پتہ نا کون؟ فوجوں کا رب، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس فوجیں ہیں، جو آپ کی خاطر جنگ لڑ سکتا ہے۔ اس لیے دنیاوی ہتھیاروں کی خاطر پیچھے نہ جائیے، اس کلام کی بات کیجیے اور اپنا پورا بھروسہ خداوند پر رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔